نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی گرامر کی ایک بیسک ٹاپک علم و صرف کے بارے میں اس کی ابتدا کریں گے۔ تو صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اس ایک سیغے سے دوسرے سیغہ بنانے اور سیغوں کی گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ گردان کس طرح بنتی ہے۔ اچھا، موضوع اس کا کلمہ ہے سیغے کی حیثیت سے۔ کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کی ذات سے تعلق رکھنے والے مختلف احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کیا جائے، یعنی کہ اس علم کو جس کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی اس وضع کیا گیا ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور جو موضوع ہوتا ہے اس سے تمام اس پر ڈسکشن ہوتی ہے، اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ جیسے علم طب کا موضوع جس میں انسانی ہے۔ علم صرف میں مطلقاً کلمہ کی آواز سے بحث نہ ہوگی بلکہ فقط سیکھے ہونے کسی کے اعتبار سے بعض اس کی مطلع حالوں کے بارے میں جانا جائے گا۔ سیکھوں کو بچانے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، اس کی یہ غرض ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو سیکھوں کو پہچاننے میں۔ علم صرف کی اہمیت کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک مشہور مقولہ ہے جو کہ کتاب میں آپ کے سامنے درج ہے: الصرف ام العلوم ونحو ابوہا، صرف علوم کی ماں اور نحو ان کا باپ ہے۔ یہ اہمیت بتائی انہوں نے کہ اگر تمام علوم تمام علوم کو جاننا ہو، دیکھیں العلوم میں الف لام جو استغراق کا ہے، جتنے بھی علوم ہیں تو صرف اور نحو اگر جانیں گے تو یہ اس کا علم کا ایک وضع آپ ہو لیں گے۔ واضح یعنی کہ اس کو وضع کرنے والے کون تھے؟ معاذ بن حرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ اچھا، انہوں نے ایک فائدہ بتایا ہے کہ جب ذہن غلطی سے دور ہوگا، یعنی کہ اس سیکھے کو پہچانے سے اس علم کے ذریعے، تو زبان بھی اغلاط سے محفوظ ہو جائے گی۔ دوسرا سبق لفظ کی تعریف اور اقسام۔ اچھا، اب وہ بتانے لگے ہیں کہ لفظ کے سیغے بتانے سے پہلے انہوں نے لفظ کو مقدم رکھا کہ لفظ کا مطلب سمجھ آئے گا تو ہی آگے سمجھ آئے گی کہ لفظ کہ سیغے اس کی کس طرح بنیں گے۔ تو لفظ کی تعریف ہے، لفظ کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تعریف کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو آگے اس کے سیغے پہچاننے میں مشکل ہوگی۔ اس کا لغوی معنی ہے پھینکنا لفظ کا۔ اب لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغوی مطلب ہوتا ہے جو ڈکشنری دیکھا جائے، لغت میں جو لکھا ہو اس کو لغوی معنی پھینکنا ہے۔ لیکن اصطلاح، اب اس طرح یہاں پر اصطلاح انہوں نے کہا اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان، جس کے ذریعے انسان یعنی وہ لفظ وہ شاید جس کا انسان تلفظ کرے، ٹھیک ہے۔ تلفظ مطلب ہے کہ بول سکے، جس کا ہے نا بول سکے۔ اچھا، لفظ کی اقسام، لفظ کی دو قسمیں ہیں: محمل مستعمل۔ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں اور مستعمل بامعنی لفظ کو کہتے ہیں۔ محمل کی مثال انہوں نے دی میز روٹی، اور بامعنی لفظ کی مثال انہوں نے دی جیسے میز روٹی۔ لفظ مستعمل کی اقسام، اب دیکھیں کہ لفظ کی آگے وہ اقسام بتائیں گے کہ لفظ مستعمل محمل تو بے معنی ہوتا ہے، جو کہ بے فائدہ ہوتا ہے جس کو سمجھنا، اس لیے انہوں نے مستعمل کی آگے دو قسمیں بتائیں: مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے۔ وہ اکیلا لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کے اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام کلمہ ہے، جیسے زائدن۔ اچھا، مفرد ایک ہی کلمے کو کہتے ہیں جو اکیلے معنی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔
اکیلے معنی پر دلالت کرے. مرکب وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہو، جیسے اللہ واحد، اللہ ایک ہے. یعنی ایک کلمہ ہوگا یہاں پر صرف ہم یہ ذہن میں رکھیں، ایک لفظ ہوگا تو وہ مفرد ہے، دو لفظ یا دو کلمات ملے ہوں گے تو وہ مرکب ہے. 19. اب انہوں نے ایک چارٹ بنایا، اس چارٹ پر انہوں نے درج کیا، لفظ کو اوپر لکھا، اور لفظ کی پہ دو قسمیں بتائیں، بے معنی اور با معنی. مومل چونکہ بے فائدہ تھا اس کو آگے انہوں نے ڈسکس نہیں کیا. جو با معنی مستعمل جو ہم روزمرہ زندگی میں مستعملی لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے بات سمجھ میں آئے، اس کو انہوں نے آگے اس کی ڈویژن کی تقسیم کی. ایک کلمے پر مشتمل ہے، ایک سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہے. یہ دیکھیں دو ڈویژنز ہیں، مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے. صیغہ کی تعریف، کلمے کی وہ شکل جو حروف و حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو. کلمہ کی وہ شکل جو حروف و حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو. حروف آپ کو پتہ ہے، الف با تا سا جیم چا ہا خا دال ڈال زال، یہ حرکات زیر زبر پیش. سکنات جو جزم آتی ہے، جہاں پر ہم رکتے ہیں، جہاں پر جب کسی کلمے میں جو حروف ہوتے ہیں اس پہ ساکن ہو، جس طرح کتب، جس طرح ہو گیا باب، باب کی طرح با جو ساکن ہے. ٹھیک ہے. اللہ کیا ہو اگر ساکن کر پڑھتے ہیں، ہا پر جزم آتی ہے اس کو ساکن پڑھتے ہیں. تیسرا سبق ہے جی کلمے کی تقسیم. کلمے کی مختلف اعتبارات سے تقسیم کی جاتی ہے، اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کی طرح محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. آج ہم نے جو صرف کی جو ہے علم صرف کی تعریف پڑھی اور علم صرف کی غرض پڑھی، اس کا موضوع پڑھا، اور پھر لفظ کی تقسیم پڑھی، لفظ کا معنی پڑھا. لفظ جو ہے وہ دو قسمیں ہیں لفظ کی، با معنی اور بے معنی. اس کے بعد لفظ مومل اور جو بے فائدہ تھا اس کی آگے تقسیم ہم نے نہیں پڑھی، اور مستعمل کی دو تعریف پڑھی، مفرد اور مرکب. مرکب ہے، مفرد جو ہوتا ہے وہ ایک لفظ سے بنا ہوتا ہے، اور مرکب جو ہوتا ہے جو وہ دو کلمات سے بنا ہوتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے، لفظ مرکب اور لفظ مفرد. اب یہ تیسری تقسیم سبق ہے، یہ انشاءاللہ اگلے اللہ نے چاہا تو اگلے سبق میں اس پر ڈسکشن کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.